نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد کا اور پاکستان کا جو قانون ہے وہ بہت ہی زیادہ بالا تر ہے۔ وہ سب یہاں پہ آئے بھی تھے، وزٹ بھی کریں گے۔ یہ وہی وقوع ہے MFC جہاں پہ ہمارے اوپر الزام تراشی کی گئی کہ ہم نے کچھ لڑکوں کو زد و گوب کیا ہے۔ اب آپ خود بھی یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مین کیفیٹیریا ہے، یہاں پہ ایسی کوئی کارروائی کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مین کیفیٹیریا ایک چیز کہلائی جاتی ہے، ایک جگہ کہلائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے بیٹھ کے کھانا کھانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم کیسے ایسا کوئی انسیڈنٹ ہونے دے سکتے ہیں یا ہم خود کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ زد و گوب کیا جائے؟ ہاں، اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اصل حقیقت اس واقعے کی دراصل یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر دو چیزوں کے اوپر بین ہے، پولیٹیکل پارٹی اور اس کے بعد ریلیجیس پارٹی۔ ان دونوں کی یہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایون کہ جب ایک اسٹوڈنٹ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہوتا ہے، ایڈمیشن جب اس کا ہو جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا جو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اسٹامپ پیپر سائن کراتی ہے، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ کیا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی کسی قسم کی ایفیلیشن اگر ہے تو وہ باب القاعد کے باہر ہے، اندر آپ اس کو کسی بھی قسم اور کسی بھی سٹیج کے اوپر پریکٹس نہیں کر سکتے ہو، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، آپ کا جس بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہے آپ اس کو اپنے حد تک رکھیں اور آپ اس کو ضرور پریکٹس کریں، آپ کو آزادی ہے اس چیز کی، لیکن آپ اس کو یہاں پہ کسی بھی انسان کے اوپر زبردستی تھوپ نہیں سکتے ہو۔ اب ان کے جو اسرار خان صاحب ہیں LLB 7 کے اسٹوڈنٹ، ان کو ہم نے کس بات کے اوپر سمجھایا اسی جگہ پہ بٹھا کے، جو ان کے 4 سے 5 ساتھی بھی تھے، ہمارے قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو یہ چیزیں بتائیں کہ یار آپ یہاں پہ یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہو۔ کیا نہیں کر سکتے ہو؟ آپ زبردستی لوگوں کو یہاں پہ کہہ رہے ہو کہ جی آپ فلاں کاؤنسل سے ہٹ جائیں، آپ یہ کرنا شروع کر دیں، آپ جیسے ہی یہاں پہ کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر نہ جایا کریں، یہاں پہ فلاں ہے تو فلاں ہے۔ یہ کافی سارے ہمارے اوپر الزام تراشی کی گئی ہے۔ ہم نے ان کو صرف یہ سمجھایا کہ میری جان، آپ لوگ یہاں پہ یہ سب کچھ پریکٹس کر رہے ہو، یہ آپ کی ڈگری کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ڈگری کو نقصان یہ نہیں کہ QSF کی وجہ سے نقصان ہوگا، نہیں، جو آپ سٹیپس لے رہے ہو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کو اس چیز کے اوپر نقصان پہنچے گا۔ آپ ہمارے قائدین بھائیوں، ہمارا ایک ہی نعرہ رہتا ہے، قائدین ونس قائدین فار ایور۔ اس بنا کے اوپر ہم نے ان کو یہاں پہ سمجھایا، لیکن انہوں نے اس چیز کو کسی اور پرسپیکٹیو میں لے لیا۔ اسی دوران جب ہم ان کو سمجھا رہے تھے یہ باتیں، اسلامی جمعیت طلبہ، ان کے کچھ سرکردہ اشخاص تھے، انہوں نے ہماری بسز کو یرغمال بنایا، IJP روڈ بلاک کی، اور ان بسز کے اندر ہمارے میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہراساں کیا گیا، فزیکلی اور وربلی ابیوز کیا گیا، ہراس کیا گیا، پلس ہمارے جو یونیورسٹی کے بسز کے ڈرائیورز تھے ان کو مارا پیٹا گیا، ایون کہ ان کو رات 2:30 بجے سیکریٹریٹ تھانے بھی لے جایا گیا، زبردستی لے کے جایا گیا۔ ہماری یونیورسٹی کی جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر آپ سب نے دیکھا ہوگا جو وال چاکنگ کی گئی ہے، یہ کس بنا پہ انہوں نے کی ہے؟ وہ سب لوگ جنہوں نے یونیورسٹی کی بس کو روکا، وہ سب لوگ جنہوں نے ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنائے رکھا، ان میں سے ایک بندہ بھی قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، ایک بندہ بھی قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ انہوں نے کس حیثیت سے ہماری بس کو روکا؟ اس واقعے کے اوپر ہماری یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے ایکشن لیا اور ان کے اوپر FIR بھی ہو چکی ہے۔ ان کے کچھ نامزد جو بندے تھے جو اس واقعے کو، جو اس موب کو لیڈ کر رہے تھے، جنہوں نے ان سب لوگوں کو پرووک کیا، جس کے اندر ایک شخص اسرار نامی بھی تھا جو اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس یونیورسٹی کی باؤنڈری سے باہر گیا ہے۔ ہم نے ان کو جب یہ ساری چیزیں بتائیں، اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو، وہ جو لڑکے تھے، ہم نے ہادی مجسٹریٹ کے ہینڈ اوور کر دیے، انکلوڈنگ اس کے اندر جو 2 بندے تھے ہماری یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کے، جن کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا۔ ان کے اندر کون کون انکلوڈ تھے؟ ڈاکٹر سہیل یوسف جو ہمارے CSO ہیں، چیف سیکیورٹی آفیسر، پلس ڈاکٹر اشتیاق۔ ان سب کے سامنے، ان سب کی موجودگی میں، وہ جو بندے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جو اغوا کا شوشہ چھوڑا جا رہا تھا کہ یہ لوگ اغوا ہوئے ہیں، وہ سارے تو ہادی مجسٹریٹ کے سامنے یہاں سے وہ خود ان کو لے کے گئے ہیں، اور وہ خود یہاں پہ موقع بھی دے کے گئے ہیں کہ وہ یہاں پہ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کے آگے کھانا بھی رکھا ہوا، ان کو کھانا بھی کھلایا، چائے بھی پلائی۔ مین کیفیٹیریا کے اندر یہ انسیڈنٹس ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ 700 لوگوں کے اندر کوئی گرفتاری تو نہیں ہوتی ہے، کوئی کڈنیپنگ تو نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پہ صرف ہم نے ان کو کچھ چیزیں بتلائی ہیں، اور بتلانے کے بعد ہم نے ان کو فری کر دیا۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ان کے اندر سے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جنہوں نے DSA
ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس کو اپنی اپلیکیشنز بھی فارورڈ کر دی ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی فارورڈ کر دی ہیں, اور رجسٹرار جو ہمارے راجہ کیسر صاحب ہیں ان کو بھی اپلیکیشن فارورڈ کی ہیں کہ ہمارا جمعیت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی ہم ایسی کسی چیز کو آگے جا کے پورٹرے کریں گے, اس کو پریکٹس کریں گے. ہمیں اسرار نے ورگلایا, ہمیں اس نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی, اس وجہ سے کیو ایس ایف نے ہمیں یہ باتیں سمجھائیں. ان کے آن ریکرڈ ان کے یہ بیانات موجود ہے فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر, آپ وہ سب دیکھ سکتے ہیں. یہ چند چیزیں تھیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے, اور جو اس کے علاوہ مزید کچھ باتیں ہیں وہ چیئرمین آغا جان آپ کو اس کے اوپر بریفنگ دیں گے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم, میرا نام سید آغا جان ہے, میں چیئرمین پشتون اسٹوڈنٹ کونسل. واقعے کی ساری تفصیلات آپ کو محسن صاحب نے بتا دی ہے. میں کچھ اور باتوں پہ جو ہے روشنی ڈالنا چاہوں گا. میں کچھ اور باتوں پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. جو واقعہ ہوا, واقعہ کو انہوں نے بہت ہی ڈنڈورا بنایا. اس کے پیچھے جو ہے اپنی ایک سیاست کھیلنی چاہیے جو وہ اب تک کھیل رہے ہیں. انہوں نے اب آج ریسنٹلی ہی یہاں شادرہ میں جو ہے اپنی ایک کنونشن یہاں پہ جو ہے وہ منعقد کی. تب ہم نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی یہ درخواست کی کہ آپ انہیں کائنڈلی اس یونیورسٹی سے دور رکھیں, کیونکہ یہ یونیورسٹی کے ایک پرامن ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور شاید کوشش کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے. تو اسی لیے قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ منی پاکستان کہلاتی ہے. یہاں پہ ڈائیورسٹی ہے, ملک کے ہر کونے سے یہاں پہ جو ہے اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں. تو یہ ایک امن کا گہوارہ ہے. یہاں پہ ایک خوشحالی سے جو ہے لوگ زندگی جو ہے یہاں پہ گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں. تو جو باتوں پہ میں روشنی ڈالنا چاہوں گا, جو ان کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب, جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ بغیر ایک اتنا رسپانسیبل بندہ بغیر کسی تفتیش کے جب ایسی باتیں کریں گے تو ہم پھر کیا امید رکھیں گے کہ آیا یہ ہو کیا رہا ہے. ایک بغیر تفتیش کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پیغام پاکستان کا وہ درس دے رہے تھے کہ یہ بالکل ایسے نہیں ہوتی. قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے بالکل پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو یہ ود ان دا ہسٹری یہ فرسٹ ٹائم نیشنل انٹیگریشن اینڈ کلچرل اسیمیلیشن, یہ ایک سیمینار کانفرنس 7 دسمبر کو قائد اعظم یونیورسٹی میں منعقد ہوئی. تو یہ اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے جو کہا, اب بھی وہ کافی مطلب سینئر سٹیزن بھی ہے. اب میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں, صرف میں انہیں یہ بتلاتا چلوں کہ تفتیش کے بنا پہ آپ اپنے وربل جو ہے وہ باتیں کیا کریں. اور اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی میں جو ہے بالکل ایک پرامن ماحول ہے. تو ہم کسی کو بھی یہاں پہ انتہا پسندی اور شر پسندی سے ہم لازمی روکیں گے. یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن روکتی ہے اس کو, اور ہم آگے بھی روکتے رہیں گے اس کام کو. اور انہوں نے جو ہے ہمارے خلاف ایک فیک ایف آئی آر انہوں نے لانچ کی ہے. اس میں جو ایک پی پی سی انہوں نے انکلوڈ کی ہے وہ ہے 365 جو ہے وہ اغوا کی ہے. تو جب بندے آس پاس سب گھوم رہے ہیں تو یہ ایف آئی آر پولیس نے, اسلام آباد پولیس نے کیسے درج کی ہے. سب سے پہلا سوال تو ہمارا یہ بھی ہے کہ اسلام آباد پولیس نے بغیر تفتیش کے یہ ایف آئی آر لانچ کیسے کر لیا. ہماری جو ہے ایس پی اسلام آباد سے بھی یہ ہم جواب طلب کرتے ہیں, ایک سوال کرتے ہیں ان سے کہ یہ ایف آئی آر آپ نے کس بنا پہ جو ہے لانچ کیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگ اپنی ایک سیاست کھیل رہے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ نے 1979 میں بھی امریکن ایمبیسی پہ جو ہے وہ حملہ کیا تھا. یہ یونیورسٹی بیسیکلی جو ہے امریکن فاؤنڈیشنز پہ بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے جب امریکن ایمبیسی پہ یا حملہ کیا تو امریکن نے یہاں پہ فنڈز بھی روک دیے تھے, سب کچھ روک دیا تھا. اب شاید یہ اور بھی ڈیولپ ہو چکا ہوتا, یہ یونیورسٹی اور بھی ڈیولپ ہو چکی ہوتی. تو اس بنا پہ جو ہے یہ اس یونیورسٹی میں جمعیت طلبہ بین ہو گئی کہ یہاں پہ کسی قسم کی ریلیجیس اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یہاں پہ بین ہے. تو اسی بنا پہ ہم نے ان چند لڑکوں کو جو ہے یہاں پہ بٹھایا, ان کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کی کہ کائنڈلی آپ یہ جو اپنی آئیڈیولوجی ہے وہ آپ یونیورسٹی پریمیسز سے آؤٹ امپلیمنٹ کریں, آؤٹ پریکٹس کریں, نہ کہ یہاں پہ. تو اس واقعات کو انہوں نے جو ہے بڑا چڑھا کے پیش کر لیا, آئی جی پی روڈ بلاک کر دیا, کچھ نامی ان کے جو ہے اشخاص نے جو ہے
اپنے جو ہے لڑکوں کو ورغلایا، وال چوکنگ کی، ڈرائیورز کو مارا، ڈرائیورز کو پیٹا. ان کے خلاف بھی جو ہے یونیورسٹی نے جو ہے FIR لانچ کر دی ہے، جس کے ثبوت وغیرہ سب آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہو. فیس بک پہ بھی ہے ان کی ویڈیوز، ٹویٹر پہ بھی ہے. اور ان کے جو نامور بندے جو پرووک کر رہے تھے، وہ ریسنٹلی بھی ہر ایک جماعت کے جو ہے ایک فیک پروپیگنڈاز میں، ایک قوم کو لڑوانے میں وہ ملوث ہے. وہ لوگ بیسیکلی اسلامک یونیورسٹی میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس میں بھی یہی اشخاص ملوث تھے. اب وہی اسٹوڈنٹس اب بیچارے جو ہے کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں. یہی فیک پروپیگنڈا انہوں نے یہاں پہ استعمال کرنا چاہا. اور اس کے بعد ہم اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے بھی یہی التماس کرتے ہیں کہ وہ اس فیک FIR کے خلاف بھی ایکشن لے، اور جو بندے اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کرے. اور جو بندے اس میں ملوث ہیں ان کے پیچھے ایک آئیکن ہے یہاں پہ، جو وہ خود بھی مانتے ہیں. 2015 میں وہ بندہ یہاں پہ پرووسٹ بھی تھا. اس کے خلاف انہی کارروائیوں کی بنا پہ جو ہے ایک احتجاج ہوا، تب اسے پرووسٹ سے ہٹایا گیا کہ آپ صرف اپنی ٹیچنگ کریں. وہ ہے ڈاکٹر انور شاہ صاحب، اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ہیں. تو یہ سب کچھ انہی کے کیے درے ہیں. ناظم صاحب نے خود ان کا جو اسرار نامی ناظم بندہ تھا یہاں پہ، اس کے موبائل میں خود یہ سب کچھ اویلیبل تھا. ان کی جو ریکارڈنگز وغیرہ، ان کے جو چیٹ وغیرہ جو انور شاہ صاحب کے ساتھ ہوئی، وہ بالکل ثبوت ہے اس بات کے لیے. اور یہ انہوں نے جو ہے جمعیت کے جو ہے کارڈ وغیرہ یہاں پہ جو ہے لانچ کیے تھے، جس کے اوپر آپ قائد اعظم یونیورسٹی کا بھی لوگو دیکھ سکتے ہو اور جمعیت کا بھی دیکھ سکتے ہو، جبکہ یہ بین ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ پیج اور یہ سارا سامان جو ہے یہ ناظم صاحب کے کبٹ سے نکلا ہے. کبٹ سے انہیں پوچھا، جب ہم نے ڈسکشن کی کہ بھائی آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہو، تو اس دوران یہ پورا پروپیگنڈا اسلام آباد میں جو ہے پھیل چکا تھا کہ بندے اغوا ہو چکے. تب انہوں نے بتایا میرے کبٹ میں جو ہے باقی پورے جو میں نیٹ ورک یہاں پہ چلاتا ہوں، یہ ان سب کی جو ہے ایویڈنسز یہاں پہ ہے. یہ انور شاہ صاحب کے ہے. یہاں پہ سب سے پہلے جو لفظ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، سیکریفائسز. کچھ لوگ قربانی دیں گے، کچھ لوگ قربانی دیں گے. اب کون قربانی دیں گے؟ وہ خود ان بندوں کو استعمال کر رہا ہے اپنے ایک سیاست کے لیے. ان بیچارے اسٹوڈنٹس کو ورغلایا، انہوں نے استعمال کیا اپنی ایک سیاست کے لیے، ایندھن کے طور پہ انہیں استعمال کیا. یہاں پہ انہیں پھر BS سسٹم، انڈکشن ان سم ڈپورٹس. اب ان کو پتہ ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ قائدین اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے ایک پرامن ماحول یونیورسٹی کو پرووائڈ کر رہی ہے. تب انہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے جمعیت نہیں چلنے والی. تب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نیو انڈکشن کے ذریعے نئے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی میں ایڈمٹ کرا کے تب ہم اپنا نیٹ ورک شاید ہم مضبوط کر سکتے ہیں. ان سب کے ثبوت جو آپ اس ٹیبل پہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہو. یہاں پہ جتنی فنڈنگ ہوئی ہے، جو لفافے وغیرہ پڑے ہیں، جو پیجز وغیرہ پڑے ہیں، یا سے انہوں نے جو ہے سیمینار وغیرہ بھی کروائے، جو ہاسٹل میں جو انہوں نے جو ہے اپنی ایک نیٹ ورک کو بچانے میں، ان کے روٹس مضبوط کرانے میں ہم نے انہیں صرف سمجھایا ہے. باقی انہوں نے بالکل ایک فیک پروپیگنڈا انہوں نے کریٹ کیا ہے. اب شاید وہ آگے اور بھی یہ کرتے رہیں گے. تو ہم بالکل اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اور یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی ہم یہی درخواست کریں گے کہ جو بندے اس میں ملوث ہے، چاہے وہ فیکلٹی ہو، چاہے وہ امپلائی ہو، چاہے وہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہو، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اور کسی قسم کی بھی ہم یہاں پہ جو ہے انتہا پسندی اور شر پسندی کے ہم بالکل خلاف ہے. اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے عناصر یہاں پہ آئے جس کی وجہ سے یونیورسٹی کا ایک پرامن ماحول جو ہے وہ خراب ہو. جی محسن جدوئی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اسرار کا نام لیا جا رہا ہے، یہ اسرار کیا کسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا جو فیکلٹی کا ممبر کا نام لیا جا رہا ہے، وہ اس کے بارے میں تو اپنی بتا دیں کہ وہ کون ہے. اور ایک سوال اور بھی ساتھ دے دیں کہ اگر آپ کی یہ مطالبات نہیں مانی جاتی، نظامی ایکشن نہیں کرتی، تو پھر QSF اس کے حوالے سے کیا اقدامات کرے گا، اگلا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ آپ نے پوچھی اسرار کے بارے میں. اسرار بالکل یہاں کا اسٹوڈنٹ ہے، قائدین ہے، LLB 7th کا وہ اسٹوڈنٹ ہے. دوسرا آپ نے پوچھا ڈاکٹر انوار شاہ صاحب کے بارے میں. ڈاکٹر انوار شاہ صاحب، آپ اگر ان کا فیس بک ٹائم لائن وزٹ کر لیں، آپ ان کا ٹویٹر وزٹ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کھلے عام یہاں پہ جمعیت کا سپورٹ کرتا ہے. اب میرے کچھ کوسچنز ہیں. ایک گورنمنٹ امپلائی کو کیا گورنمنٹ یہ حق دیتی ہے کہ وہ پرائیویٹ ٹرسٹ بھی چلا سکتا ہے؟
روشنی ٹرسٹ کے نام سے وہ بندہ یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن بھی چلا رہا ہے, ایک ٹرسٹ چلا رہا ہے, جبکہ وہ خود گورنمنٹ امپلائے ہیں. دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب وہ گورنمنٹ امپلائے ہے ان کو یہ سب چیزیں یہاں پہ پریکٹس کرنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں یہ سب کچھ کیسے کر رہے ہیں؟ تیسرا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی سپورٹ میں یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیا وہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے؟ خواہ ان کو باہر سے ایسی سپورٹس ملتی ہیں, ان کو جو باہر سے سپورٹ ملتی ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ان کو ملتی ہے وہ سارے کا سارا کٹھا چٹا آپ کے سامنے پڑا ہے. اور تیسرا کوشچن, انور شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں سے اسٹامپ پیپرز کے اوپر جعلی دستخط کروائے ہیں اور ان کو جو ہے وہ زدوکوب کر کے جو ہے وہ آپ نے زبردستی ان سے جو ہے وہ ایگریمنٹ کیے ہیں, اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیے اس بات کا تو انہوں نے خود ہی تصدیق کر دی ہے. جب ایک بندہ ایک تنظیم سے تعلق رکھتا ہے تو اگلے دن جا کے اسی کے ہی پریس کانفرنس میں بیٹھ جاتا ہے نا, تو اس اسٹامپ پیپر میں اور اس پریس کانفرنس میں تو فرق نہیں رہا. تو مطلب وہ لوگ خود یہ مان رہے کہ ہم اس تنظیم کا حصہ ہے, تو اب اس کے خلاف ایکشن تو بنتی ہے نا جب ایک بات خود سب کے سامنے آ گئی ہے. تو اب انور شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ انور شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ میرا اس تنظیم سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک ان کا جو آرٹیکل ہے وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں کہ ان کے بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اسلام ہونا چاہیے, یہاں پہ تو سب نماز بھی پڑھتے, روزے بھی رکھتے, یہاں پہ تبلیغ بھی ہوتی ہے, عید میلاد النبی ہے وہ بھی منایا جاتا ہے, سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے. لیکن وہ چاہتے کیا ہے یہاں پہ؟ وہ چاہتے سیاست, ان بچوں کو ورغلا کے اپنی ایک سیاست کھیلنے چاہتے ہیں یہاں پہ, اور کوئی جو ہے ان کا کام نہیں ہے یہاں پہ. چلے آقا جان دوسری بات بتائیں, آپ کی باتیں سن کے تو لگتا ہے کہ آپ 100% معصوم ہیں, ان کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ 100% وہ معصوم ہیں. جی چلے مان لیا آپ معصوم ہیں, تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بلا کے بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کی, ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی تھی بجائے آپ نے ایڈمنسٹریشن کو لکھنے کے, آپ نے خود مطلب کوشش کی, چلو اچھی بات ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کا ادھر کلچر ہے کہ لائک کچھ دن پہلے ادھر ایک ہوا ہے واقعہ, یہ جو نپس ہے وہاں پہ کیفیٹیریا پہ کافی بڑی لڑائی ہوئی اور آپ نے ان لوگوں کو کافی مار پیٹ کی اور کافی انجریز وغیرہ. کیا نہیں لگتا آپ کو یہ چیزیں غلط ہیں خاص کر اسٹوڈنٹ لیول پہ؟ دیکھیے نہیں آپ شاید بات کو سمجھے نہیں. یہاں پہ قائدین اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ یونیورسٹی میں ایک امن کا گہوارہ جو ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے. ہمارا جو مین مقصد تھا یہاں پہ ہم نے ان کو بٹھایا, ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی کہ آپ نہ کرو, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں یونیورسٹی کے, کیونکہ ہم نے تو چلے جانا ہے یہاں سے. ہماری ڈگری کتنے سال کی ہونی ہے یہاں پہ, ہم نے تو چلے جانا ہے, بعد میں کسی اور کو آنا ہے یہاں پہ. میں نے ایک تنظیم کی جو ہے بیک گراؤنڈ بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ یہاں پہ انہوں نے اس طرح واقعات کیے, تو ہم نے اس بنا پہ صرف انہیں روکا کہ بھائی نہ کرو جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے یہاں پہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ایڈمنسٹریشن کو کیوں نہیں؟ ایڈمنسٹریشن کو بھی ہم نے بتایا. سہیل یوسف صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے, ڈاکٹر اشتیاق صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے, محسن صاحب نے آپ کو بتایا بھی, تو ٹھیک ہے. ان کے موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا. ان کو ہم نے بتایا تھا کہ بھائی یہ بندے جو ہے کائنڈلی آپ انہیں روکے. تو اسی بیچ میں ہی سارا پروپیگنڈا کریٹ ہوا. وہ لوگ خود اس بات پھر جو ہے مجسٹریٹ صاحب یہاں پہ پہنچے, ان کی بھی ویڈیو میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا. اس میں وہ مجسٹریٹ صاحب خود بتا رہے کہ یہ بندے اغوا نہیں ہوئے. جب ایک ذمہ دار بندہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کا جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئے, تو پھر ایف آئی آر کس بنا پہ درج ہوئی ہے؟ اور باقی جو آپ جس لڑائی وغیرہ کی جو بات کر رہے ہو, ایک انسان اور دوسرے انسان کے بیچ تو میں تو آ ہی جاتی ہے نا. اب اتنی یونیورسٹی ہے یہاں پہ, 20-25 ہزار کی جو ہے تعداد ہے یہاں پہ. معصوم نہیں ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی اتنے معصوم نہیں ہے. روزانہ کا کلچر ہے یہاں پہ, آپ کے یہ جو ٹوکے شوکے ہیں ان پہ ڈیلی کا کلچر ہے. میں 10 سال سے یونیورسٹی کر رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے اس بات کا. آپ آئیں گے, آپ آئے چلیں گے, یہ لیکن یہ کلچر رہے گا. تو میرا یہ سوال یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ لیول پہ یہ والا کلچر کیا تو بالکل میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, اسی کلچر کے تو ہم خلاف ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ انتہا پسندی اور شر پسندی نہ پھیلاؤ. ہم نے اسی کو روکا. ہم نے تو کوئی غلط کام یہاں پہ اور نہیں کیا. ہم نے تو امن چاہا ہے یہاں پہ. دیکھیں جی, آپشنز ہمارے پاس آن دا ٹیبل ہیں, بہت سارے آپشنز ہیں, لیکن ہم وہ راستہ اختیار کریں گے جو ہمیں قانون بھی اجازت دیتا ہو,
جس کی طرف سے ہم پھر ایکسٹریمزم کی طرف نہ جاتے ہوں، کیونکہ ہمارے میں اور ان میں فرق ہی یہی ہے کہ ہم ایکسٹریمزم کو پروموٹ نہیں کرتے، ہم پیس کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا لائے عمل ہوگا. کا نام بھی انکلوڈ ہے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر جن کی نام پہ کاٹی گئی کہ ان کو ہم نے اغوا کیا، ان میں سے ایک لڑکا یہ علی شیر حیدر یہاں پہ موجود بیٹھا ہے. آپ اس سے کوئی بیٹھ رہا ہے علی شیر بیٹھ رہا ہے. اچھا بتائیے گا کیسے کیا یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں انور شاہ صاحب کی جانب سے کہ ان پہ کہ آپ کو کڈنیپ کیا تھا انہوں نے، کیا اس میں کیا بس ٹھیک ہے.